السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں FCN نیوز۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں FCN نیوز۔ آئیں خبر شامل کرتے ہیں مانچسٹر سے۔ قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر مانچسٹر میں نماز جمعہ الوداع کے موقع پر ممبر پارلیمنٹ محترم جارج گیلوے صاحب کا خطاب ہوا، جس میں انہوں نے غزہ کی موجودہ سنگین صورتحال پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر حضرت، علامہ، احمد، وقار بیگ نے جارج گیلوے کی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں آواز بلند کرنے اور UK پارلیمنٹ میں فلسطین، غزہ میں مظلوم مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کو بند کرنے کی کوشش کو سراہا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کو یقین دہانی کرائے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اس موقع پر جارج گیلوے کا کہنا تھا کہ جو اس وقت مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں یہ ایک جہاد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر ہمیں مظلوم فلسطینیوں کو نہیں بھولنا چاہیے اور ان کے لیے جتنی ہو سکے فنڈ ریزنگ کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ورکر پارٹی غزہ اور فلسطینی مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کو بند کرائیں گے۔ اور اس موقع پر شہباز سرور، جو کہ لانگ سائڈ وارڈ کے لیے جنرل کونسل کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے کوشش کو جاری رکھیں گے۔ اور آخر میں حضرت علامہ مفتی قاضی سعید الرحمان قادری صاحب نے فلسطین، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ فاروق احمد چیمہ، FCN نیوز، UK مانچسٹر۔ آئیں آپ کو لے کر چلتے ہیں بقیہ رپورٹ کی طرف۔ فلسطین کے حق میں، فلسطین میں جو ہو رہا ہے ایوری باڈی از اویئر آف اٹ، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایوری باڈی از اویئر آف، جو لیکن یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اب الیکشن کا وقت آ رہا ہے تو ہر بڑی پارٹی نے جو ہے وہ فلسطین کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہاں پہ اپنا مسائل وغیرہ دے رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ there needs to be a change and this change only you can bring۔ ایک چھوٹی سی میں اپنے دینا چاہتا ہوں ناٹ ٹو ایکسٹینڈ دا اسپیچ، میری فلسطین کی باسکت سے بات ہو رہی تھی and he was saying that 4,500 people share one shower in Palestine. Over 200 people share one toilet. This is understand. Food وغیرہ تو they have no food. They still daily the children cry day in day out. They go hungry. تو یہ جو آواز ہم نے اٹھانی ہے، آپ نے اٹھانی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر آپ نے کوئی ظلم دیکھا ہے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر نہیں روک سکتے اپنی زبان سے روکو۔ تو سب سے کمزور حدیث ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں سوچو، دعا کرو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ووٹ ڈال سکتے ہیں، اپنی زبان سے ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ ووٹ جو ہے اس کو ڈالیں، اور ساتھ میں دعا بھی کر سکتے ہیں۔ سو دس opportunity is on you, please make that change۔ Members in the Parliament that are selected. But Alhamdulillah, George Galloway elected and has a mandate from Rochdale, and he is representing his community and Muslims, not just locally but globally, as well as the Palestinians, the Kashmiris, and far and wide. And not just Muslims, also the oppressed non-Muslims as well. And he's a powerful voice in Parliament right now, and we are honoured that he has attended our masjid. And out of his busy schedule with our kind brother Judge Sahib enabled this to happen, that we have Honourable George Galloway, who Alhamdulillah Rabbil Alameen speaks louder than most of the Muslim Ummah. We have to know this. Look at the Muslim Ummah, they're all silent. My brother George Galloway has said, we close our fast with a belly full. We open our fast with huge amount of food, while our brothers and sisters and our children and our elderly in Gaza are living through Ramadan without a drop of water and food. And we pray that may Allah Tabarak wa Ta'ala grant George Galloway the ability and the strength to continue his good work, and may we see him as the next Prime Minister of this country. Do you all agree? Yes.
And again, I want to thank him. And inshallah, as we're aware, in the second debate there are local elections for councillors. So please, is wiped out in their tent while they slept. So it's a jihad, you know, this Ramadan. Fasting is a jihad. And some find it easy and some find it difficult. If they were lucky a piece of lemon to put in the grass soup. We have been praying and going home to our homes. Almost all of their homes have been destroyed. Almost everybody in Gaza, if they are lucky enough to have Shabazz and Abu Bakr and his small team have been getting aid in, but they would be the first to tell you the food needs alone of 2.3 million people it's a Mount Everest of aid you need every day. And we're in a situation where if you have a tent, you don't know if a rocket is going to come through your tent and wipe you out and all of your family. Or even leaving one